السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن مجید کے ناموں کے بارے میں اور اس کے معنی اور مطلب کے بارے میں گزشتہ 10 ایپیسوڈ سے آپ کے بارے میں تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ ویسے تو 55 سے زیادہ نام قرآن مجید کے بتائے گئے ہیں، اس میں سے 5 نام بڑے مشہور ہیں: القرآن، الفرقان، التنزیل، الکتاب، الذکر۔ آج انشاءاللہ باقی کے جو نام ہیں، اگرچہ کہ 5 ناموں کے مقابلے میں ان کو کم مشہور کہا گیا، لیکن اس کے اندر بھی بڑی معنویت ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام ہمیں قرآن مجید کا یہ بھی ملتا ہے شفا، ایک نام ہمیں قرآن مجید کا ملتا ہے رحمہ، بشیر، نذیر، برہان، موعظہ۔ تو یہ قرآن مجید کے ہمیں مختلف جگہوں پر یہ ہمیں نام ملتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس پر بھی ہم آج گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کس طریقے سے رحمت ہے، شفا ہے، یعنی انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے۔ مومنوں کے لیے تو ہے ہی، سارے انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر کتنا سکون طاری ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک نام تو الذکر بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ قرآن مجید میں جو اثر ہے، شفا ہے، اس سے دلوں کو جو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، سکینت ملتی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے بھی، جیسے کہتے ہیں آیات السکینہ، یعنی وہ آیتیں اس کے اندر سکینت کا ورڈ آیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی توجہ دی۔ آیات الشفا، یعنی وہ آیتیں اس کے اندر شفا کا ورڈ ہے، وہ آیتیں جس کے اندر سکینت کا ورڈ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حالات گھمبیر ہو جاتے تھے، مصیبت زیادہ ہو جاتی تھی، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آیتیں پڑھتے تھے جس کے اندر شفا کا ورڈ ہے، وہ آیتیں پڑھتے جس کے اندر سکینہ کا ورڈ ہے، اور پھر حالات اپنی جگہ پر معمول ہو جاتے تھے۔ یعنی قرآن مجید کا ایک اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ ہم نے قرآن مجید کو جو نازل کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر ایک ایسا آدمی جس نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اگر کیا وہ قرآن مجید اس پر پڑھا جائے تو کیا اس پر بھی اثر ہوتا ہے، کیا اس کو بھی شفا ملتی ہے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کوٹ کی جو سورہ یونس میں بھی ہے، اور دیگر آیتوں کو کوٹ کرتے ہوئے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، یہاں پر لوگو آئے، یا ایھا المسلمون نہیں آیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، موعظہ آ چکا ہے۔ موعظہ کہتے ہیں عظۃ، وعظ یعظ، عظۃ کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو نرم کر دینے والی بات۔ تو قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ نرم کر دینے والا، انسان کو دل کو نرم کر دینے والی، دلوں پر اثر چھوڑ دینے والی، اثر انگیز کتاب۔ وشفاء، موعظۃ وشفاء کے اندر کہا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دلوں کو شفا دینے والی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلم اور غیر مسلم بیک وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شفا والی کتاب۔ اب جب ہم دعوتی اعتبار سے میدان میں بہت سارے غیر مسلموں سے ملاقات ہوتی ہے، مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، تو عام طور پر قرآن مجید کی آیتیں مناسبت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر شفا ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ میں نیپال جب گیا تھا تو وہاں پر مجھے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ تو جب میں بیان کر رہا تھا تو سامنے جمع غفیر ہے، ہزاروں کا ایک قافلہ ہے، سننے والے سامعین کرام، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جب میں نے وہاں پر یہ سورت پڑھی، سورہ رحمان، ایسے 2-3 جگہ پر مجھے دیکھنے میں آیا کہ سننے والے مسلم بلکہ غیر مسلم حضرات بھی تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں سکون مل رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ سورہ رحمان کی چند آیتیں پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशाअतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे आयतें पढ़ी गई तो मुझे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तासुरात मिले। नमाज में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मुसलमान नमाज में रो पड़ते हैं। दरअसल कुरान मजीद के अंदर मौइज़ा है, दिलों को नरम कर देने वाला एक पावर, एक ताकत, रहमत है कुरान मजीद के अंदर। एक मरतबा एक पार्क में इसी तरीके से एक भाई मायूस, गम में, डिप्रेशन की कैफियत में बैठा हुआ था और उस आदमी से मैंने पूछा कि आप गम में नजर आ रहे हो। वो आदमी इतना गुस्से में था, उसने मुझे धमकियां दी। उसने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खामोश यहाँ बैठा हुआ हूँ पार्क में, मुझे आकर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो जाहिर बात है उनकी बात भी सही है कि एक आदमी की प्राइवेसी में आप खलल नहीं डाल सकते, लेकिन मुझे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा मेरे भाई मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मुझे आपको तकलीफ देने की गर्ज नहीं है, मकसद मेरा आपको तकलीफ देना नहीं, बल्कि मैं हो सकता है कि आपके दुख दर्द को कुछ बांट सकूं। तो उन्होंने कहा, एक दो तीन मरतबा इनकार करने के बाद
آخر میں انہوں نے کہا کیا کہنا، تو میں نے کہا کہ میں کچھ آپ کو فری میں ایک ریمیڈی، ایک سکون کا کچھ میرے پاس ایک علاج ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث، جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ تو میں نے اس کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھی۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھی اس آدمی نے کہا کہ مجھے کچھ عجیب سکون محسوس ہو رہا ہے، جیسے 1 منٹ کا ہوا مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے حساب سے زیادہ ہو رہا ہے، تو میں وہاں سے نکل پڑا۔ وہ آدمی مجھے پکڑنے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ سے وعدہ کیا تھا 1 منٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ منٹ بڑھ جائے تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں تم کو میں اور منٹ دیتا ہوں، کچھ اور منٹ دیتا ہوں، بیٹھو۔ آپ نے دیکھا کتنا اچھا اثر لگا۔ اس کے بعد بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس آدمی نے مجھ سے قرآن مجید لیا۔ یعنی یہ وہ حقائق ہیں، قرآن مجید میں بھی آپ پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آیتیں پڑھتے تھے، جیسی مناسبت ہوتی تھی کفار قریش کو عاد و ثمود کے واقعات والی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام عیسائیوں کے سامنے سورہ مریم یا سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اثر لیتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں عزت والا بننا چاہتا ہے تو مال یا دولت یا کثیر دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھی، قرآن کے آیتوں میں کچھ شفا ہے، پھر معنی کے اندر تو اور زیادہ جب آدمی معنی سمجھ جاتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں اتنی ایکوالٹی کی بات ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ سٹیز، یہ جو بھی ہوتے ہیں یہ سب صرف تعارف کے لیے ہوتے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، پاور آف تقوی، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنے لائف۔ تو قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی چند مخصوص آیتیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے پیریڈ رکتے ہی نہیں ہیں، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو بہت زیادہ ماہواری کا خون آتا ہے، تو ایسے وقت پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 44 میں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہ جو آیت ہے یہ آیت بار بار پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں شفا ہے، آیتوں میں شفا ہے۔ جب یہ آیت اس خاتون نے پڑھا، کچھ دنوں کے بعد آ کر یہ کہتی ہے کہ میرا جو خون مسلسل آ رہا تھا نا وہ رک گیا۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید سے شفا نہیں مل سکے گی اب دنیا میں اس کو شفا کہاں ملے گی، یعنی اتنا یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے آیات السکینہ، وہ آیت اس کے اندر سکینت کا ورڈ ہے، وہ آیت اس کے اندر شفا کا ورڈ ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر شفا حاصل کرنے کے لیے ان آیتوں کا استعمال کیا جائے۔ تو قرآن مجید کے صفتوں کے اندر شفا کا ورڈ جو آیا ہے، ان آیتوں کی مناسبت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو عجیب تاثیر ہم کو نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جن خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا اور بڑے پریشان رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بچے دینا اور بچے سے محروم کرنے والا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ باج بنا دیتے ہیں، لیکن اسباب اپنانا چاہیے۔ مسبب کا فیصلہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والے ہیں، لیکن مسبب یہ نے کہا کہ تم اسباب اپناؤ، ہو سکتا ہے کہ اسباب اپنانے سے اللہ تعالیٰ شفا دے۔ دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، دعا کے ذریعے سے آدمی کو بہت ساری چیزیں مل جا سکتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ آیتیں جس کے اندر حمل سے متعلق آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بڑا اثر ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے۔ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 جو آیتیں ہیں، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے، ایک کمزور قسم کے پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، اور ہم نے بنا دیا، رکھ دیا اس کو ایک مکین، ایک محفوظ جگہ پر، الی قدر معلوم، ایک مدت معلوم تک، فقدرنا فنعم القادر، ہم ہی بہترین اندازہ اور فیصلہ لگانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر امتنان اور احسان جتلانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کلمات ادا کر رہے ہیں۔ جب آدمی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کی عجیب تاثیر دیکھی گئی ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے شیخ سدحان کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہم کو فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، شیطان سے پناہ، شیطان سے پناہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ باللہ، جب قرآن میں شروع کرو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 97، 97، 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، شیطان کے حمزات، شیطان کے جو حمزات، وسوسے، نزغات، ان سب سے پناہ سکھائی گئی ہم کو۔ قرآن مجید کے شروعات میں جب وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جب غم زیادہ ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑے کے خیالات آنے لگتے ہیں، معاملت داریوں میں جب پریشانیاں ہو جاتی ہیں، نزغات آتے ہیں، حمزات آتے ہیں، انسان کے خیالات کو بدلنے کی، اس کے اندر اس کو ڈسٹرب کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، تو شیطان پر انسان کے وسوسے جاری سے پناہ سکھائی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنت والناس۔ وسوسہ، نزغات، ہمزات، یہ شیطان کے خطرناک قسم کے کنڈے، اغوا۔ تو شیخ سدحان جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ دیکھیں قرآن مجید کے ذریعے سے کینسر کا تک، جلتا، ربو، یعنی کہ بہت سارے بڑے بڑے جو خاص قسم کے بیماریاں ہوتی ہیں، مرگی کی بیماریاں ہوتی ہیں، فالج کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر کا تک علاج قرآن مجید سے ممکن ہے۔ اور کینسر کا جو مرض ہے، انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک بہاؤ ہے جس کو کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن۔ یہ بلڈ سرکولیشن جب امبیلنس ہو جاتا ہے تو انسان کے جو اندر کے کیمیکل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شیطان ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان یجری مجری الدم، جیسے خون بہتا ہے نا ویسے شیطان بہتا ہے۔ یعنی جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے شیطان تو سیدھا یہ خون کے بہاؤ سے سیدھا کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ خون کا بہاؤ انسان کے دماغ تک بھی جاتا ہے۔ یتخبط الشیطان من المس، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 میں کہا شیطان دماغ پر جا کر اس کو باولا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان میں جو طاقت ہے کہ وہ انسان کے خون کے بہاؤ کے ساتھ ہوتے ہوتے وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر کیمیکل انبیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجے میں انسان کو قسم قسم کی بیماریاں آتی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کینسر۔ کینسر کیا ہے؟ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو سیلز رکھے ہیں نا، یہ سیلز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے کہ اگر وہ ایک مدت کے بعد اس کو ٹھہر جانا ہے۔ یہ جو ناک ہے آپ دیکھ رہے ہیں، سیلز جمع ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ٹھہر گئی، لیکن اگر یہ بہت ہی بڑھ جائے آپس میں، اگر وہ سیلز رکتے نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو یہ سیلز جمع ہوتے ہوتے یوں سمجھے آخری میں یہ زخم بن کر کینسر کی شکل اختیار کرتی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں سیلز تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کے کیمیکل امبیلنس کے ساتھ نتیجے میں آخری میں خون سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ خون کا جنوں اور شیطانوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کینسر کے ابتدائی حالات ہوتے ہیں، اگر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان، قرآن مجید میں جو تعوذ کے صیغے، شیطان سے بچنے کے جو الگ الگ جگہوں پر جو صیغے بتائے گئے، چاہے قل کا سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، یا سورہ مومنون کی جو میں نے آیتیں پڑھی وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ آیتیں جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کو انشاءاللہ شیخ سدحان کہتے ہیں کتنے ہی میرے پاس کینسر کے مریض آئے، جب انہوں نے مسلسل یہ انہوں نے ورد کیا، یہ وظیفہ پڑھا تو الحمدللہ ان کو کینسر جیسے مرض سے نجات بھی ملی۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے جو دراصل نام ہے نا، وہ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ قرآن مجید کے خصوصیتیں ان ناموں میں جھلک رہے، اس لیے ان ناموں کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ ان ناموں کے اندر ایک بہت بڑی حکمتیں اور معنی چھپا ہوا ہے۔ ان ناموں کو سمجھانے کے لیے ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 11 ایپیسوڈ دیے ہیں۔ انشاءاللہ اب آنے والے ایپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہم کیسے دیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آدمی جب علوم القرآن کی جنرل نالج حاصل کرے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کو جوابات دینے کی اس کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی طاقت کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم